اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین وارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا ہے، ان کے ہی نظر عنایت سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے احباب خانگاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کے زیر سایہ مراقبہ سیکھ رہے ہیں، روحانیت پہ چل رہے ہیں، اور اسی طرح سلوک کے رستے پہ ہیں، عملیات سیکھ رہے ہیں، ہمارے شارٹ کورس میں الحمدللہ تربیت لے رہے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں خانگاہ انوار تارکیہ کے زیر سایہ، تو جس میں الحمدللہ یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا سے ہیں، ان کے ہی کرم سے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دعائے حزب البحث شریف کا ختم کا طریقہ بتاؤں گا، کہ کافی سارے احباب ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ حضرت دعائے حزب البحث شریف کے ہم عامل ہیں، تو اب اس کا ختم کیسے کریں؟ ختم کے معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مشکلیں، پریشانیاں اور ٹینشنوں کے حوالے سے کوئی ختم ایک کریں، دو ختم کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ختم یہی ہوتا ہے کہ نیاز وغیرہ دلانا، تو بہرحال اس طرح کر کے یہ ختم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ مشکلوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، آسانی ہو جائے گی۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ دعائے حزب البحث شریف کا ہم نے ختم کا طریقہ کار اس طرح کرنا ہے کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا کوئی مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو رہا، اب جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ بچیوں کے رشتے کے حوالے سے ہے، تو اب یہ بڑی کوشش کی ہے، لوگوں کو بھی کہا ہے، اور لیکن بات نہیں بن رہی۔ اگر کوئی رشتہ آتا بھی ہے تو بھی بات نہیں بنتی، اور لوگ دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کا کاروبار ہے، اب بعض کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ چیک کرواتا ہے، روحانی چیک اپ کرواتا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ بندش آتی ہے، اسی طرح نہ جادو آتا ہے، نہ ہی کوئی جناتی بندش ہے، نہ جنات کے معاملات ہیں، نہ حسد کے معاملات ہیں، نہ نظر بد ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بندہ کہتا کہ یار یہ سارا کچھ تو میں نے چیک کروا لیا، کچھ بھی نہیں آتا، چلو ایک بندے سے کروایا تھا میں نے تو اس کی بات غلط ہوگی، یا اس نے صحیح نہیں چیک کیا، یا اس کی میں بات کو اگر رد بھی کرتا ہوں، دوسرے سے چیک کروایا وہاں پر بھی یہی ہے، پھر تیسرے سے چیک کروایا تو بھی یہی معاملات آئے، تو مسئلہ وہیں پر وہیں ہے۔ یعنی کہ کام نہیں چل رہا، لیکن روحانی مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی حسد کے معاملات بھی نہیں ہے، لیکن کام نہیں چل رہا۔ کام کے لیے وہی بندہ پریشان ہے، کاروبار دن بہ دن نیچے جا رہا ہے، دن بہ دن اور نیچے جا رہا ہے۔ بندہ کیا ہے کہ وہ ظاہر ہے کاروبار جب نیچے جائے گا تو اس کے جو اخراجات وہ تو وہیں پر ہیں، وہ تو کم نہیں ہونے، اور پھر یہ کہ لوگوں کے قرض بڑھ جاتے ہیں، جن سے لینا ہے دینا ہے، اور سارے معاملات، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ انسان کے اوپر قرض چڑھتا رہتا ہے، اور انسان دن بہ دن نیچے جاتا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے بہترین ہے دعائے حزب البحث شریف کا ختم۔ اگر اسی طرح کوئی بندہ ہے وہ پیسے نہیں دے رہا، اتنے پیسے ہیں کہ جیسے کوئی 30-40 لاکھ، 50 لاکھ ہے، کروڑ ہیں، 2 کروڑ ہیں، تو وہ بندہ پیسے نہیں دے رہا، تو اب کیا کہ ہم اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے، وہ سیاسی اثر و رسوخ رکھتا ہے یا کوئی گنڈا بدماش ہے، تو اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے نا جا کے کہنے کی بھی ہماری ہمت نہیں ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انڈیا سے بہت سارے لوگ ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں کہ حضرت ہم نے پلاٹ لیا تھا، ہم نے جگہ لی تھی، وہ جگہ پڑی ہوئی کو 2 سالوں میں یا سالوں میں اب اس پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا، یا پاکستان میں بھی ہے یا کہیں پر بھی ہے، یا آؤٹ آف کنٹری کسی بھی جگہ پر ہے، تو اس نے اگر جگہ لی ہے، جگہ لے کے چھوڑی ہوئی تھی، تو یا بچوں کے لیے مختص کر دی تھی کہ چلو بچے بڑے ہوں گے ان کے لیے ان کو بنا کے دے دیں گے، یا ان بیچ کے ان کے لیے شادی یا دوسرے معاملات کر دیں گے، یا بزنس کے لیے کر دیں گے، تو یہ تو قبضہ ہو گیا، اب کیسے ان سے چھڑوائیں؟ اور چھڑواتے ہیں تو الٹا گلے لڑائی پڑتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ قتل و غارت ہونے کا خطرہ ہے۔ تو ایسے معاملات کے لیے بہترین عمل ہے، یہ میرا اپنا خود پڑا ہوا ہے، میرے بھی اس طرح ایک جگہ رقم رک گئی تھی تو میں نے یہی عمل پڑھا تھا، تو الحمدللہ میری رقم پوری کی پوری مجھے ریٹرن مل گئی تھی، اور 1 روپے کی بھی کٹوتی نہیں ہوئی تھی۔ یعنی کہ اگر آپ کی جگہ ہے، آپ کے پیسے ہیں کسی سے لینے، یا آپ نے قرض دیا تھا اور پیسے دیے تھے،
تو وہ بیچ میں کافی معاملات ہونے کی وجہ سے وہ کٹوتی کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا آپ کا کٹ گیا، یہ گیا، اتنا گیا، آپ نے 10 لاکھ دیا تھا، اب آپ کا بچا 6 لاکھ ہے یا 7 لاکھ ہے۔ یہ عمل پڑھنے والا بندہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کامل یقین ہوگا تو اس کا 1 روپیہ بھی وہ ناجائز نہیں کاٹے گا، اس کی جگہ کی 1 انچ بھی جو ہے نا وہ اس کے نہیں وہ قبضہ کر سکتا، وہ پوری کی پوری اس کو واپس کرے گا، اس کی 1 اینٹ بھی جو ہے نا وہ اس پہ قبضہ نہیں کرے گا، وہ بھی واپس کرے گا اس کو۔ یہ اتنا پاورفل عمل ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی گھر کے معاملات ہیں، جس طرح اکثر یہ ہوتا ہے کہ کرائے پہ دے دیتے ہیں لوگ اور پھر وہ کرایہ دار بیچ میں بیٹھ جاتے مالک بن کے اور وہ اٹھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں ناجائز کسی کے ساتھ نہیں کریں گے، قرآنی عمل ہے، ناجائز نہیں کریں گے، ناجائز کریں گے تو ہم الٹا مصیبتوں میں پھنس جائیں گے۔ جائز کریں گے 100% کام کرے گا، 100 سے بھی زیادہ کرے گا، آپ کی توقع سے بھی زیادہ کرے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کی طرف کہہ لو کہ مکان ہے، اگر وہ مکان نہیں خالی کر رہا یا دکان نہیں خالی کر رہا یا کوئی اسٹور ہے، ورک شاپ ہے، اسی طرح کوئی بھی معاملات ہوں تو یا پھر آپ نے گاڑی دی تھی، رینٹ پر گاڑی دے دی ہے تو وہ گاڑی غائب کر لی، ٹھیک ہے نا، وہ گاڑی نہیں دے رہے۔ میں اسی طرح روحانی دورے پہ تھا تو لاہور گیا، وہاں پر ایک میرے شاگرد ہیں، انہوں نے بتایا کہ حضرت یہ اس طرح میرے ساتھ معاملات ہوئے ہیں، گاڑی میرے پاس تھی تو میں نے رینٹ پہ دی ہے، واپس نہیں آئی، 1.5 سال شاید وہ ہو گیا تھا اس کو۔ میں نے پھر اس کو وظیفہ بتایا تو الحمدللہ اس نے پڑھا، اللہ رب العزت نے وظیفے کی برکت سے اس کو واپس گاڑی دی، وظیفے کی برکت سے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ جب ہم اللہ کو اپنے مشکلوں میں، پریشانیوں میں پکارتے ہیں نا تو وہ شفیق رب ہے، تو وہ ضرور ہم پہ شفقت فرماتا ہے۔ کسی کی طرف اس طرح پیسے ہیں یا کچھ بھی معاملات ہیں تو اس کے لیے یہ آپ حزب البحث شریف کا ختم کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے آسانی کر دے گا۔ اور آؤٹ آف کنٹری ہے، جیسے سفر پہ جانا ہے، اب روزانہ ہی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی پاسپورٹ نہیں بن رہا، کبھی NIC کا مسئلہ ہو گیا، یہاں سے نکلے آگے جا کے پاسپورٹ پہ پھنس گئے، اب پاسپورٹ کا جو مسئلہ چلتا 2 مہینے 6 مہینے ہو گئے، پھر آگے ویزے کے مسئلے ہیں، ویزے کے مسئلے میں 2 3 سال لگ جاتے ہیں، بعض کا اس سے زیادہ بھی لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حل نہیں ہو رہا، آپ کوشش کر رہے ہیں، وہ جس بندے کو کہا ہوا ہے اس بندے کو بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی مسئلہ جو بھی ہے اس کو حل کریں، سفر کے لیے باہر جانا ہے، یعنی کہ باہر جانا ہے آؤٹ آف کنٹری، بات نہیں بن رہی، کہیں نہ کہیں مسئلہ اٹک جاتا ہے، تو یہ آپ حزب البحث شریف کا ختم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے آپ دیکھیں گے آسانی کر دے گا۔ آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی جلدی معاملات اللہ رب العزت نے حل کر دیے، اتنی جلدی ہوئے، اور جس طرح آپ مرضی سے، آپ کی مرضی تھی، جس طرح آپ سوچ رہے تھے کہ میں اس طرح کروں گا یا میرے ساتھ اس طرح ہو یا میں ایسے کروں یا میرے اتنے پیسے ملیں تو اتنے ہی آپ کو ملیں گے، یعنی کہ یہ اس عمل کی برکت سے آپ کو آپ کی مرضی کا رزلٹ ملے گا، آپ کی مرضی چلے گی، آپ کی مرضی سنی جائے گی کہ آپ بندے تیری مرضی کیا ہے بول، تو یہ عمل کی برکتیں ہیں الحمدللہ۔ تو اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اور میں سارے گناؤں گا تو کافی دیر ہو جائے گی، لیکن لوگوں کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ اب ہم حاجت کا ایک عمل بتا دیا تو دیکھیں حاجت ہی ہوتی ہے، جتنی بھی معاملات بیچ میں جس میں حاجتیں آتی ہیں وہ بندہ کر سکتا ہے، لیکن پھر وہ لوگ ایک عمل کے لیے، ایک مسئلے کے لیے ایک عمل پوچھتے ہیں، پھر وہی اس کا ہی وہ ہوتا ہے، لیکن وہ پھر پوچھتے ہیں یہ مسئلہ ہم اس کا بھی حل بتا دیں، بھئی یہ بھی حاجت کا عمل ہے، وہ بھی حاجت کا ہے، تو دونوں حاجت کے تو ایک ہی پہ اس کو کر لیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے بہترین عمل ہے، تو دعائے حزب البحث شریف کا ختم آپ کریں گے تو اس کے فیوز و برکات ملیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے دعائے حزب البحث شریف 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جو لوگ حافظ ہیں، قاری ہیں، 25 مرتبہ پڑھیں گے تو جلدی پڑھی جائے گی، لیکن اگر جو عام بندہ ہے پڑھنے والا جو حافظ نہیں ہے، دعائے حزب البحث شریف اس نے حفظ نہیں کی ہوئی تو اس کو تھوڑا سا دیر لگے گی، تو وہ 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن جب میں نے اپنے لیے پڑھا تھا تو میں نے 11 مرتبہ پڑھا تھا، تو اس کا جو ختم کا طریقہ وہ 25 مرتبہ ہے، لیکن 11 مرتبہ پڑھیں گے تو بھی پڑھا جائے گا، تو بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس میں ترکیب اس طرح آپ نے کرنی ہے کہ 3 دن یہ عمل کرنا ہے، شب جمعرات، شب جمعہ اور شب ہفتہ، ٹھیک ہے نا، یہ 3 دن آپ نے عمل کرنا ہے، یعنی کہ تو اس میں یہ ہے کہ بدھ والے دن آپ پڑھیں گے تو رات کو پڑھ لیں زیادہ بہتر ہے، فجر کے نماز کے پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں،
تو آپ نے یہ 3 راتوں میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، شب جمعرات، شب جمعہ، شب ہفتہ، ٹھیک ہے نا، یہ 3 راتوں میں آپ نے 25 مرتبہ دعائے حزب البحر شریف پڑھنی ہے، یا 11 مرتبہ دعائے حزب البحر شریف پڑھنی ہے۔ تو اس میں کوئی حصار کی حاجت نہیں ہے، اس میں کوئی اور لوازمات کی حاجت نہیں ہے۔ طاق اداد میں درود شریف پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، تو 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دعائے حزب البحر شریف پڑھنی ہے۔ اب جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے نا کہ یہ 3 لائنیں پڑھنی تو وہ آپ نے 3 ہی پڑھنی ہے۔ تو جب آپ کا مکمل ہو جائے گا، 11 مرتبہ نیت پہلے کر لیں، 25 کی بھی نیت پہلے کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے نیت کر لی ہے کہ میں نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے یا 25 مرتبہ، جب آپ کی تعداد پوری ہو جائے گی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد درود شریف پڑھیں طاق اداد سے، اور پھر آپ نشست ختم کر دیں، دوسرے دن بھی کر دیں، تیسرے دن آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے رات کو اگر پڑھا ہے تو دوسرے دن صبح پہلی فرصت میں یہ کام کر لیں کہ کوئی بھی میٹھی چیز لے کے یا رات کو ہی لے کے رکھ لیں، میٹھی چیز پہ نیاز دے دیں۔ تو نیاز کا طریقہ وہی ہے جو ہم کرتے ہوتے ہیں، تو اس طرح نیاز کر کے تو یہ آپ نے بچوں میں تقسیم کر دینی ہے۔ معصوم بچوں کو کھلائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، گھر میں پکا لیں، بازار سے لے لیں، سفید برفی لے لیں تو بہت اچھا ہے، نہیں تو سفید کوئی بھی چیز جیسے کھیر وغیرہ ہے یا شیرنی ہے، کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے آپ نے یہ بنا کے تقسیم کرنی ہے۔ تو اس میں مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا یہ عمل مکمل ہوگا تیسرے دن تو آپ نے بارگاہ الہی میں دعا مانگنی ہے۔ تو اس میں دعائے حزب البحر شریف کا وسیلہ دینا ہے، شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ان کا وسیلہ دینا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے صدقے سے دعا مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اس پاک کلام کے صدقے سے، دعائے حزب البحر شریف کے صدقے سے آپ کے سارے معاملات میں آسانی کر دے گا۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں گے، جس کام کے لیے بھی پڑھیں گے، جس کے لیے بھی پڑھیں گے، کام آپ کا جائز ہوگا، آپ رائٹ پر ہوں گے، آپ حق پر ہوں گے، ہو جائے گا۔ اب کوئی بندہ قید میں ہے، نہ جائز قید میں، نہ حق قید میں، حزب البحر شریف اس کو دے دیں، وہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہاں تک رسائی نہیں ہے تو آپ خود پڑھ لیں۔ اگر کوئی آؤٹ آف کنٹری بندہ گیا ہوا ہے اور وہ بندہ غائب ہو گیا، مل نہیں رہا، یہ ختم دعائے حزب البحر شریف کا بہترین ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ پڑھیں گے تیسرے دن سے پہلے جب آپ کے ختم کرنے سے پہلے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بندہ کہاں ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے دے گا، اور دعائے حزب البحر شریف کے صدقے سے۔ دعائے حزب البحر شریف الہامی دعا ہے اور اس کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں دے، روحانیت عطا فرمائے اور معاملات میں آسانی عطا فرمائے۔ لوگ بزرگ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو بہت زیادہ مشکلوں میں ہیں، بہت زیادہ ٹینشنوں میں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں آسانی ہو جائے گی۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔